الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسکرین، آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، دوسرا سبق ہے۔ تو اس میں بہت ساری جنگوں کا ذکر ہے، فتوحات کا ذکر ہے۔ مثلا ایک جو ہے وہ فتح ہے قادسیہ کی جنگ۔ قادسیہ غزوہ، یہ جو ہے وہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو بویب کی فتح کے بعد بویب کی فتح کے بعد جو ہے وہ ایرانیوں کو یہ ہوا کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی، مسلمانوں کو فتح کیوں ہوئی؟ اس لیے انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے یزدگرد کے زیر تسلط یا زیر سایہ انہوں نے ایک نئی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان دعوت اسلام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب ہدایات دے کر روانہ فرما دیا۔ یہ سن کر کہ مسلمان جو ہے وہ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے بھی تیاریاں شروع کر دیں، ایرانیوں نے بھی۔ اور ایرانی سپہ سالار رستم بڑا غضبناک ہوا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ کل طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تم اپنے آپ کو خاک اور خون میں تڑپتے پاؤ گے۔ اب جب توحید و رسالت کو نہیں مانا اور جنگ کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر جنگ کا پہلا دن اس طرح ہوا کہ 4 روز تک جو ہے وہ جنگ رہی۔ ایرانیوں کے آگے ہاتھیوں کے پہاڑ تھے، ہاتھی بان جو فیل بان یا ہاتھی بان تیر اندازی کرنا جانتے تھے، اور عربوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا کہ ہاتھیوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں تو کس طرح کیا جائے اس کا مقابلہ۔ دوسرے دن جو ہے وہ بہت سخت جنگ ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ کے تحت 6000 فوج آ گئی۔ یہ دستوں میں تقسیم تھی جو شام تک تھوڑے تھوڑے وقفے سے تکبیر کے نعرے مارتے میدان جنگ میں آتے رہے۔ ہر نئے دستے کی آمد سے مسلمان تازہ دم ہو جاتے تھے اور مجوسیوں کے دل، آگ کی پوجا کرنے والوں کے دل بیٹھ جاتے تھے۔ ادھر اسلامی فوج سارا دن جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے۔ اسلامی فوج نے اس دن ہاتھیوں کو بھگانے کے لیے یہ تجویز کی کہ 10 اونٹوں میں جھول ڈال کر انہیں ایرانی رسالوں کی طرف بڑھایا جائے گا۔ دشمن کے گھوڑے انفیل نما پیکروں سے بھاگ نکلے۔ تو ادھر جو ہے وہ ایرانیوں کے سامنے جب مسلمانوں کا یہ آتا رہا لشکر تو وہ اس سے بہرحال خوف زدہ تو رہے۔ جنگ کا تیسرا دن یہ ہوا کہ ہاتھی ابھی تک نقصان ہی پہنچا رہے تھے۔ عمر بن مادی کرب جو ایک بہادر مجاہد تھے مسلمانوں کے، انہوں نے تلوار لی اور ایک ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ مجاہدوں نے نیزوں سے ہاتھیوں کی آنکھیں پھوڑنا شروع کر دیں۔ اب ہاتھی جب بھاگے تو ہجوم تھا پیچھے، وہ سارے ہجوم کو روندتے چلے گئے اور انہوں نے سیدھا مدائن میں جا کر دم لیا۔ اس طرح جو ہے وہ ہاتھیوں کی آہنی دیوار ٹوٹ گئی اور مسلمانوں نے بڑا زوردار حملہ کیا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ اس میں جو ہے وہ شام تک جنگ ہوتی رہی، رات کو بھی شدید جنگ ہوئی۔ چوتھے دن دوپہر کے وقت
جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ رستم بڑی بہادری سے لڑتا رہا، بالآخر زخموں سے چور ہو کر میدان سے بھاگ نکلا۔ ایک مسلمان مجاہد جن کا نام ہلال بن علقمہ تھا، اس نے تعاقب کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب رستم ہی زندہ نہیں رہا تو ایرانیوں کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ دور تک مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور یوں میدان میں لاشیں ہی لاشیں کر دیں۔ اس جنگ میں مسلمان شہداء کی تعداد 10,000 تھی، 1,00,000 ایرانی قتل ہوئی ہے اس میں۔ جنگ میں مسلم خواتین نے بھی بہادری دکھائی اور وہ زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم پٹی کرتی، عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی سر دھڑ کی بازی لگائے پانی پلاتے پھر رہے تھے۔ بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ہر شاہ سوار کو 6,000 اور ہر پیادے کو 2,000 درہم ملے۔ فتح کی خوشخبری۔ حضرت سعد نے فتح کی خوشخبری تیز رفتار قاصد کے ہاتھ مدینہ روانہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں تھے کہ جو ہے وہ کب اس کا پیغام آتا ہے، چنانچہ وہ جلدی جلدی مدینہ کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ہی پوچھتے تھے باہر نکل کر کہ کوئی جنگ کے بارے میں کچھ پتہ ہو، کسی کو کچھ معلوم ہو شہر سے باہر ہے۔ تو ایک دن دیکھا کہ ایک شخص جو ہے آ رہا ہے سوار۔ آپ نے پوچھا کہ قادسیہ کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ وہ خبریں سناتا گیا اور آپ اس کی ناکہ کے ساتھ بھاگتے گئے۔ سوار تو آپ کو جانتا نہیں تھا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ شہر میں داخل ہوئی اور لوگوں نے آپ کو امیر المؤمنین کہہ کر پکارا۔ تو اس سوار کو پتہ چلا کہ یہی امیر المؤمنین ہے، تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے اتنی دیر تک آپ کو گھوڑے کے ساتھ دوڑاتا رہا اور آپ کو بتایا نہیں۔ تو اس نے معافی مانگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خطاب کیا اور فرمایا، خوشخبری اس میں سنائی جنگ کے میں کامیابی کی، اور فرمایا میں بادشاہ نہیں ہوں کہ غلام بنا لوں، میں تو خدا کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بار گراں میرے کاندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اگر میں اس طرح تمہاری خدمت کر سکتا کہ تم اطمینان سے گھروں میں سوئے رہو تو میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات تھی، اور میری یہ خواہش ہوتی کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دو، تم تو میں بدبخت آدمی تھا، میں یہ چاہتا کہ تم اپنے گھروں میں ہی سوئے رہو، میں تمہیں اپنے پاس بار بار جمع نہ کرتا۔ بہرحال جنگ قادسیہ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تو واقعات آ گئے جنگ قادسیہ کے کہ پہلے دن کیسی جنگ ہوئی، دوسرے دن کیسے جنگ ہوئی، تیسرے دن کیسے جنگ ہوئی، چوتھے دن دوپہر کے وقت جب فتح ہوئی تو کس طرح فتح ہوئی، رستم زخمی ہوا اور اس کو کس نے قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ کس طرح کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر اس کامیابی کی بات کس طرح حضرت عمر فاروق تک پہنچائی گئی۔ اگر کویسچن یوں آتا ہے کہ غزوہ جنگ قادسیہ کے واقعات لکھیں تو یہ واقعات لکھیں گے، اسباب لکھیں تو وہی ایک ہی سبب ہے کہ اس میں وہ اپنے پچھلی جو ہاری ہوئی جنگ ہے، ایرانیوں نے جو جنگ ہاری تھی اس جنگ کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ جنگ لڑی۔ تو مسلمانوں کو اس جنگ میں جو فائدے ہوئے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس میں۔ فتح قادسیہ نے سلطنت کسریٰ کی کمر توڑ کر رکھ دی، اگرچہ اس کے بعد بھی ایرانیوں نے کئی زبردست جنگیں کیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ قادسیہ کے بعد ایرانی فوج میں وہ ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ قادسیہ کی شکست نے ایرانی فوج کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ جنگ قادسیہ دراصل ملک ایران اور ایشیا کوچک کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے مسلمان چونکہ اس قادسیہ میں فتح حاصل کر چکے تو پھر آگے علاقے آسان رہے، جنگیں تو ہوئیں لیکن آسان جنگیں تھیں، یہ سب سے مشکل جنگ، پورا زور ایرانیوں نے اس پہ لگا دیا تھا اور وہ ٹوٹ چکا تھا۔
حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے قادسیہ میں 2 ماہ قیام کرنے کے بعد حضرت سعد نے ایران کے پایہ تخت مدائن کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ بڑی پرفضا جگہ پر واقع تھا، دریا دجلہ اس کے بیچوں بیچ گزرتا تھا۔ اسلامی سپاہ دجلہ کے کنارے پہنچی تو دیکھا کہ دریا چڑھاؤ پر ہے، یعنی اوپر آ چکا ہے۔ دریا کا پانی کبھی اوپر آ جاتا ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے۔ مجوس پل توڑ کر اور کشتیاں بھی ساتھ لے گئے تھے۔ مسلمان حیران تھے کہ کیا کیا جائے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑی بہادری اور جنگ اور جام بازی کا ثبوت دیا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے جو کیا وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ۔ سپہ سالار حضرت عمر نے خدا کا نام لے کر دریا میں گھوڑا ڈال دیا جی، اب پل بھی نہیں ہے اور پانی بھی اوپر چڑھا ہوا ہے، پانی زیادہ ہے دریا میں، اور کشتیاں بھی نہیں ہیں، تو کریں کیا؟ تو اللہ کا نام لے کر دریا میں گھوڑا ڈال دیا۔ سپہ سالار کے پیچھے پیچھے 600 بہادر جو ہے وہ بھی پانی میں اپنا گھوڑا انہوں نے بھی ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد دریا کے پار جا کے نکل گئے۔ مسلمانوں کی شجاعت دیکھ کر ایرانی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور کہنے لگے کہ مسلمان انسان نہیں جن ہے۔ بھئی اس دریا کو تو پار ہی کرنا ممکن نہیں تھا، اگر اس دریا کو انہوں نے پار کر لیا تو یہ کوئی ہمارے جیسے انسان نہیں ہے۔ معمولی سی مزاحمت کے بعد اسلامی فوج مدائن میں داخل ہو گئی۔ شاہ ایران یزدگرد پہلے ہی بھاگنے کی تیاری کر چکا تھا۔ مسلمانوں کا شہر میں داخل ہوتا دیکھ کر اپنا پایہ تخت چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے پہلی نماز جمعہ ایوان کسریٰ میں ادا کی۔ حضرت سعد نے مدائن کو صدر مقام بنایا اور مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق سنبھالا۔ قصر شاہی میں بے شمار مال و دولت، زر و جواہرات کے ذخیرے موجود تھے۔ نہایت ہی قیمتی ساز و سامان اور سیم و زر کے انبار مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی فوج میں 60,000 شاہ سوار تھے، ہر شاہ سوار کو 10,000 10,000 درہم ملے۔ تو یہ بھی بہت مدائن کی جنگ کے واقعات بھی اہم ہیں، یہ بھی آ سکتے ہیں، اس کو بھی یاد کر لیں۔ آگے تسخیر جلولہ۔ ایرانی فوج نے پایہ تخت خالی کرنے کے بعد جلولہ کے قلعہ میں پناہ لے لی۔ یہ شہر مدائن سے شمال کی جانب 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں کسریٰ نے قریباً 1,00,000 فوج جمع کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر نے شہر کو گھیر لیا، 3 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ 1,00,000 فوج ہے اندر۔ آخر تنگ آ کر ایرانیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی، فریقین میں تیر اور نیزے ختم ہو گئے، سامان جنگ ختم ہو گیا۔ پھر جو ہے تلواروں اور کلہاڑیوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ تو مسلمان آگے بڑھتے گئے مسلمان، حتیٰ کہ وہ قلعہ کی جو انٹرنس تھی نا، جسے خندق کہتے ہیں، تو وہاں پہ حضرت قعقاع بن عمر داخل ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا کچھ شام ہونے والی ہے اور مسلمان جو ہے وہ جنگ ختم کرنے کے ارادے سے ہیں۔ تو حضرت قعقاع بن عمر نے فرمایا، مجاہدو کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا کمانڈر تو خندق کے دروازے پر پہنچ چکا ہے، اپنے امیر کی طرف بھاگو، ہم ایک حلے میں شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ بات سنتے ہی سارے مجاہد جو ہے وہ اس طرف بڑھے اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ وہ مسلمان جو ہے وہ دروازہ کراس کر گئے، داخل ہو گئے شہر کے اندر اور قابض ہو گئے شہر میں۔ ایرانی وہاں سے بھاگے اور حلوان میں جا کر پناہ گزین ہوئی۔ حلوان کی جنگ پھر اس کے بعد ہوئی۔ بہت مال غنیمت مسلمانوں کو اس موقع پر بھی ملا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اب یزدگرد جو ہے حلوان میں تھا، تو حضرت قعقاع بن عمر جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے تھے اور معمولی سی مزاحمت کے بعد جو ہے وہ اس پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جو شہری اسلام قبول کرے گا یا جزیہ ادا کرے گا اس کی جان اور مال محفوظ رہے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے سردار مسلمان ہو گئے۔ حلوان عراق کا آخری شہر تھا۔ اس کی تسخیر کے بعد عراق کی فتح مکمل ہو گئی۔
عراق سے بہت زیادہ سونا اور چاندی، زر و سیم چاندی کو کہتے ہیں، زر سونے کو کہتے ہیں، اور بہت زیادہ مال جو ہے وہ ملا اور اس کو مدینہ منورہ پہنچایا گیا، ڈھیر جمع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ یہ خوشی کا مقام ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ جہاں مال و دولت کی فراوانی آتی ہے وہاں بغض، حسد اور اس طریقے کی دوسری بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ کوفہ اور بصرہ کی آبادکاری۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہہ کر جو ہے ان شہروں کو بسایا، اور ان کا جو ہے وہ انتظام سرحدی افواج کے حوالے کیا تاکہ یہاں سے سرحدوں کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے بعد معرکہ نہاون، یہ بھی بہت اچھا ہے، معرکہ نہاون کو بھی دیکھ لیں، یہ بہت بہترین ہے۔ یہ بھی معرکہ، اس میں بھی مسلمانوں نے بہت زیادہ فتوحات دکھائیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کے واقعات ہیں۔ پھر اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر ایران کی پوری خبر لی جا رہی تھی، اور جو ہے وہ ایران تک مسلمانوں کی افواج پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد فتوحات شام ہیں، شام کو بھی دیکھ لیں، جنگ یرموک کے واقعات ہیں، ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ جنگ کے واقعات پڑھنے سے جو ہے وہ ہمیں معلومات ہوتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی ہماری معلومات انشاءاللہ۔ یرموک کا پہلا مارکہ بے نتیجہ رہا۔ 5 رجب کو دوسرا واقعہ پیش ہے۔ رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ 30,000 آدمیوں کے پاؤں میں بیڑیاں پہن لیں اور بھاگنے کا خیال تاکہ نہ آئے۔ بیڑیاں پہن کے جنگ لڑی جا رہی تاکہ ہم بھاگیں نہیں۔ ہزاروں پادری ہاتھوں میں صلیب لے کے آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ کا نام لے لے کر لوگوں کو جوش دلا رہے تھے، اور جو ہے وہ رومیوں کا لشکر آگے بڑھتا۔ ایک مسلمان سپاہی کہہ اٹھا، کتنا بڑا لشکر ہے۔ حضرت خالد نے سن لیا اور فرمایا، رومی کتنے تھوڑے اور مسلمان کس قدر زیادہ ہیں۔ فوجوں کی کثرت نصرت ربانی سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ تو مسلمانوں کا جو ہے وہ جوش بڑھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، اور اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو جوش دلایا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ابو سفیان کی بہادری کے بھی واقعات ہیں، اکرمہ بن ابی جہل کی بہادری کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس کی فتح کو دیکھ لیں۔ بیت المقدس کے اندر جو واقعات پیش آئے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن شرائط پر صلح کی، حضرت عمر فاروق کا لباس کیسا تھا، شہر میں جب داخل ہوئے تو شہر کا سیر و سیاحت کس طرح کی، اس طریقے سے نمازیں کس طرح ادا کی، نماز استسقاء بھی ہے اس میں، دوسرے واقعات بھی ہیں، تو ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔